فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسا کہ ہمارا سورۃ ملک کی تفسیر چل رہی تھی، آیت نمبر 4 تک ہو گئی ہے. ایک دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں آیت نمبر 5 سے ہماری تفسیر ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ نے کہا کہ یہ جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے اس میں ستارے ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں. بِمَصَابِيحَ یہ آسمان. اس آیت کی تفسیر میں امام شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ پہلے آسمان میں ستارے ہیں، سب کچھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس کے علاوہ جو 6 آسمان ہیں اس میں ستارے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمانی دنیا پر جو ہے ہم نے ستارے کے ذریعے سے خوبصورت کیا ہے اس آسمان کو، جو پہلا آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے اس میں ستارے ہیں، سب کچھ ہیں. اچھا، اس ستارے کا فائدہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یہ شیطان جو ہے نا اوپر آتا ہے، یہ آسمان ہے، یہاں سننے کے لیے آتا ہے شیطان، کیونکہ فرشتے رہتے ہیں آسمان میں، فرشتے وہاں بات کرتے رہتے ہیں، یہ شیطان یہاں کے سنتا ہے. جب شیطان سننے کے لیے آتا ہے یہ ستارہ جو ہے نا خود بخود جا کے اس کے اوپر گر جاتا ہے، اس کو مار کے بھگانے کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ستارے کے جو ہے نا 3 فائدے ہیں، جیسا کہ امام قتادہ جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. ایک شیطان کو مارنے کے لیے، دوسرا راستہ بتانے کے لیے، اندھیرا ہے اجالا ہوتا ہے ستارے کی وجہ سے، آپ دیکھ سکتے ستارے کی وجہ سے اجالا ہوتا ہے. تیسرا اس ستارے کے ذریعے سے آسمان خوبصورت ہوتا ہے. ان 3 کام کے لیے اللہ نے ستارہ بنائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے کافروں کے لیے اور شیطانوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان کے لیے دردناک جہنم، ان کے لیے عذاب جہنم ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جو ہے نا عذاب جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا ہے ان کا برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کسی کافر کا انتقال ہو جائے اسے جہنم کی خوشخبری دے دو، اسے جہنم کی خوشخبری دے دو، کیونکہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے. تو وہی اللہ نے کہا کہ کافروں کے لیے جو ہے نا جہنم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب کافروں کو لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، جب کافر جہنم کے قریب آئیں گے، جب کافر اپنے آنکھوں سے آگ کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، شہیقاً جس طرح گدھا آواز کرتا ہے نا اس طرح آواز کریں گے کافر. شہیقاً کی 2 تفسیر ہے. ایک کافر جو ہے نا جب جہنم کو دیکھے گا جس طرح گدھا آواز کرتا ہے نا اس طرح آواز کریں گے. کون؟ کافر. دوسری جو تفسیر ہے جب جہنم کافر کو دیکھے گی تو جہنم جو ہے نا چیخے گی، جس طرح گدھا چیختے ہیں نا اس طرح جہنم چیخے گی کافروں کو دیکھ کر. یعنی کہ جب ڈھرونی ہوگا، ایک کافر بھی چیخے گا، ایک جو نا یہ بھی چیخے گا. وہی تفور. وہی تفور کا جو معنی ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں گے چاول گرم گرم پانی میں جو نا چاول ابلتا رہتا ہے، گرم گرم پانی ہے، ابلتا ہوا گرم گرم پانی جس میں چاول جو نا ہے، چاول جو نا اوپر نیچے جاتے آتے رہتے. اس طرح جہنم میں کافر جو نا ابلتے رہیں گے. اس طرح جہنم میں کافر جو نا جس طرح گرم پانی میں چاول ابلتا ہے نا اس طرح کافر جو نا جہنم میں ابلتے رہیں گے. نعوذ باللہ. اسی وجہ سے جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. 3 مرتبہ پڑھی اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار. اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے جہنم خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نار جہنم سے بچا دے. پھر اس کے بعد تکاد تمیز من الغیظ. قریب ہے جہنم جو نا غصے میں پھٹ جائے گا. جہنم کو غصے بھی آئے گا. جہنم جو نا جب کافروں کو دیکھیں گے اتنا غصہ ہو جائے گی جہنم، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے لیکن نہیں پھٹے گی. جہنم تو کوشش کرے گی پھٹنے کی لیکن جہنم نہیں پھٹے گی. تکاد تمیز من الغیظ. پھر کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها لم یأتکم نذیر. یعنی کہ ابھی کافروں کی ایک جماعت جو نا وہاں آئے گی تو جہنم کا جو خازن ہوگا، جو جہنم کے بعد جو فرشتے ہیں گے وہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر. ایک کافر کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس قرآن حدیث نہیں آیا؟ کافر بولیں گے کہ قالوا بلا، ہمارے پاس آیا قرآن حدیث، لیکن قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس قرآن حدیث آیا، نبی آئے، لیکن فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے ان کو مانا نہیں. یعنی کہ قاضین جو جہنم میں کھڑا رہے گا کافر، وہ پوچھے جہنم میں کھڑا رہیں گے جو فرشتے، وہ پوچھیں گے کافروں سے اے کافر کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے، رسول نہیں آئے، حدیث نہیں آئی، قرآن نہیں آیا؟
وہ کہیں گے کہ آیا ہمارے پاس، لیکن ہم نے جو نا اس کو نہیں مانا، اور ہم نے کہا کہ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے کہا کہ اللہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ قرآن سب جھوٹ ہے. جیسے کہ آج کافر بولتے ہیں یہ قرآن حدیث سب جھوٹ ہے، وہی کافر کہیں گے ہم نے کہا کہ سب جھوٹ ہے، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے کہا کہ نبی بھی جھوٹ ہے، اے نبی تم تو کھلم کھلا گمراہ میں ہے. یعنی کہ کافر جو ہے نا جہنم میں کھڑے ہو کر بولیں گے ہم نے قرآن حدیث کو بھی نہیں مانا، بلکہ ہم نے جو نا نبی کا انکار کیا، ہم نے کہا کہ نبی بھی کھلم کھلا جھوٹ ہے. پھر کافر کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور کافر کہے گا کہ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کافر جہنم میں بولے گا کہ کاش ہم قرآن حدیث پر عمل کرتے، ہم دین کو سمجھتے، ہم اسلام لاتے، آج ہم نارے جہنم میں نہیں ہوتے. وہی آج جتنے بھی کافر ہمارے پاس ہیں، اگر وہ قرآن حدیث پڑھ لے، اسلام لا لے، تو ان کو جنت مل جائے گی. وہی کافر جہنم میں داخل ہو کے بعد کہیں گے اگر ہم اسلام لاتے، اسلام کو سمجھتے، تو جنا ہم جہنم میں نہیں ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کو مانیں گے کافر، بولیں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. کب مانیں گے کافر؟ جہنم میں داخل ہونے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فسحقا، لعنت ہو، دور ہو جاؤ، لعنت ہو لاصحاب السعیر، جہنم والوں پر، یعنی کہ جہنم والوں پر ہمیشہ ہمیشہ جو نا اللہ کی لعنت ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یعنی کہ میں اور آپ جتنے مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے ہم نے اللہ کو. اللہ تعالیٰ وہی فرماتی کہ جو لوگ مجھے نہیں دیکھے پھر بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے 2 ثواب ہیں. آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ کے لیے 2 ثواب. ایک لہم مغفرہ، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے. دوسرا واجر کبیر، اللہ آپ کو جنت دیں گے، اللہ آپ کو جنت دیں گے. یعنی کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، سب کچھ اسی سے کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ ہم کو جنت دے گا. دوسری جو بات ہے اس آیت میں کہ اگر آپ تنہائی میں ہوں تو اللہ سے ڈرو. روم میں ہی کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر آپ تنہائی میں اللہ سے ڈریں گے، روم میں ہی کوئی نہیں ہے، ایسے وقت آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 2 جنت دیں گے. جنتان، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، یعنی کہ ایک سونے کا، ایک چاندی کا جنت اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. بس آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے بس. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے آنسو لاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عین بکت من خشیت اللہ عز وجل، جو آنکھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتی ہے وہ کبھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی، کبھی جہنم. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اس کے گناہ بھی اللہ معاف کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جو نا اس کو جنت بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، یعنی کہ جو تم چھپ کر جو بات کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو کھلم کھلا جو آواز سے جو تم بات کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو جلانے کے لیے آہستہ بات کرتے ہیں، دیکھو انہیں ویسا، انہیں ویسا، انہیں گڈی، انہیں اونچا. بعض دوستاں کیا کرتی ہیں، آپس میں بات کرتی ہیں، دیکھو انہیں آتی ہے، انہیں گڈی ہے، انہیں اونچا ہے، انہیں لنگڑا. نعوذ باللہ. یعنی کہ جو تم آہستہ بات کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو تم آواز سے بات کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کے سینے میں کیا وسوسہ ہے، آپ کے سینے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، آپ کے دل میں کیا وسوسہ ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کس نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھ کو اللہ نے. آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. یعنی کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو وهو اللطیف الخبیر، آپ کی ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی کہ میں ایک موبائل بناتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ موبائل کے اندر کیا ہے، کدھر ہے، وہ کیا فیوچر ہے. مجھے بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کیا وہ ہمارے سینوں کی بات نہیں جانے گا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، باریک سے باریک جو بات ہے ہمارے سینوں میں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ یہاں آپ دیکھیں گے یہ سورہ ملک کا پہلا رکوع یہاں ختم ہوا. سورہ ملک کے
شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا اچھے عمل کرنے کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہے کہ تم آسمان میں دیکھو کہیں آسمان پھٹا ہوا ہے نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتی ہے کہ آسمان کو دیکھو کہیں بھی آسمان پھٹا ہوا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے اس کو اللہ نے خوبصورت بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو ستارہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا جب فرشتہ آسمان میں جب شیطان آسمان میں سننے کے لیے آتا ہے تو ستارہ جب ان کو لگ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، ستارے جو ہے نا مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو جہنمی جب جہنم کو دیکھیں گے تو گدھے کی طرح آواز کریں گے۔ اسی طرح جہنم میں لوگ کیسے ہوں گے؟ جس طرح چاول ابلتا ہے نا پانی میں، اس طرح جہنمی جہنم میں ابلتے رہیں گے، اور جہنم کو اتنا غصہ ہوگا جہنم کافروں کو دیکھ کر، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے، لیکن نہیں پھٹے گا جہنم، لیکن جہنم کو غصہ بھی آئے گا، جہنم بات بھی کرے گی۔ پھر اس کے بعد جب کافر جہنم کے پاس آئیں گے تو جو خازن ہے جہنم کا جو فرشتہ ہے وہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے؟ وہ کہے گا کہ آئے لیکن ہم نے نہیں مانا۔ پھر کافر اپنے گناہوں کو مان لیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نیک لوگ وہ ہے اپنے گناہوں کو تنہائی میں جو ہے نا اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اللہ گناہ بھی معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی دیں گے، اور جو تم بات کرتے ہو کھلم کھلا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو تم آہستہ بات کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ ہی نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا دوسرا ایپیسوڈ جو ہے نا ختم ہوا، آیت نمبر 14 تک۔ الحمدللہ رب العالمین۔